شیخ کی ضرورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اگر سالک عالم ہوگا تو وہ خود ہی ضروریات دین سے آگاہ ہوگا، ورنہ ایسا شیخ ڈھونڈنا چاہیے جس کو اول توحید درست کرنے والے عقائد اور فقہی مسائل تعلیم کرے، اور اس کے بعد مجاہدہ اور زہد و تقوی کا راستہ دکھائے۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، سو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کا کوئی رہنما نہ ہو، یعنی نہ ذاتی علم رکھتا ہو کہ خود راستہ دیکھ سکے، اور نہ مرشد کامل کی صحبت نصیب ہو کہ وہ راہ حق دکھا دے، تو ایسے شخص کو شیطان گمراہ بنا دیتا ہے۔ الغرض اس راستے میں چلنے کے لیے علم کی مشعل کا جس طرح بھی ہو سکے ساتھ لینا ضروری ہے، تاکہ بھٹکا نہ پھرے اور غلطی نہ کھائے، کیونکہ علم قلب کا نور ہے، اور علم کے بغیر قلب گویا اندھا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص دنیا میں علم سے بے بہرہ رہنے کے سبب راہ حق سے اندھا ہے، وہ ہدایت نہ پا سکنے کی وجہ سے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ ابو علی رحمۃ اللہ رود باری نے فرمایا ہے کہ تصوف میں میرے استاد حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور علم فقہ میں حضرت ابو العباس ابن شریح، اور نحو میں ثعلب، اور حدیث شریف میں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ اور نفس کی اصلاح کے لیے بس یہی علم ضروری ہیں، اور اسی لیے صوفیہ کرام نے طلب علم کو تمام اعمال میں افضل قرار دیا ہے، کیونکہ عمل کرنا علم ہی پر موقوف ہے، اور بسا اوقات بے علم شخص کبھی عقیدے میں غلطی کھاتا اور بدعت کو سنت اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ بتھیرے فرقے داڑھی منڈاتے اور لوہے کے حلقے چوڑیاں یا توق بنا کر پہنتے ہیں، اور دیگر امور قبیحہ کو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں، اور اس کو وصول اللہ کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی بے علم شخص عمل میں لغزش کھاتا ہے کہ اطاعت اس کی برباد ہو جاتی ہے، اور بے علمی کے سبب اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عمل برباد اور محنت ضائع جا رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ درست اور خالص عمل کو قبول فرماتا ہے، اور کوئی عمل جب تک شریعت کے موافق نہ ہو خالص درست نہیں ہو سکتا، اور خالص اس عمل کا نام ہے جو خاص حق تعالیٰ کے لیے ہو، اور ان تمام باتوں کا جاننا علم ہی پر موقوف ہے کہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف، اور خالص ہے یا نہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، لوگوں کو بجز عبادت اور اخلاص دین کے اور کسی بات کا حکم نہیں کیا گیا۔ جی ہاں، یہ پوری جو باتیں کہی ہیں، آواز میری آ رہی ہے؟ صاف ہے نہیں ہے؟ جی مولانا صاحب۔ کہ ایک آدمی کا جو ہے نا وہ رہنما ہو، اور کوئی ہمیں راستہ بتا خدا تک پہنچنے کے واسطے، تو ہمارے بھی جو شیخ ہیں، ہمارے دکتر صاحب ہمیں راستہ بتاتے ہیں لائن سے کہ کیسے ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں، اور کیسے ہم خدا کا قرب حاصل کریں۔ اور ساتھ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علم بھی ہونا ضروری ہے، کہ اگر یہ ساری جو باتیں ہیں اس کو قرآن حدیث کے کیا کہتے ہیں، جو ہمارے رسول صاحب جو ان کے شیخ ہیں، وہ واجد علی شاہ صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے پورا ان کو ہمارے رسول صاحب کو پورا صحیح ترتیب کے پر بتایا کہ اس طریقے سے کرنا ہے سارا۔ تو اسی لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے اس لائن کے اندر، تاکہ ہم کوئی غلط چیز میں نہ پڑ جائے، عقیدہ خراب نہ ہو جائے، اور یا کوئی بھی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے ہم غلط راستے پہ چل پڑے۔ چلیں، اچھا بھائی ہارون، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھ سے آپ پوچھ کے کریں، اگر میں علم ہے تو میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر۔ چلیں، احکام شریعت کسی وقت ساقط نہیں، نیز امت کا اس پر اجماع ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بندوں پر فرض فرمایا ہے، اور جو کچھ حدیث سے ثبوت کے درجے پر پہنچ گیا ہے، اس کی فرضیت اور وجوب بندوں پر لازم ہے۔ اور عقل و حواس ہوتے ہوئے ولی ہو یا صدیق کیسے ہی مرتبہ کمال پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، کسی حال میں بھی کسی کو اس سے نہ پیچھے ہٹنا جائز ہے، اور نہ کمی بیشی کا کسی کو اختیار ہے۔ اور سالک کسی مقام پر کیوں نہ پہنچے، شریعت کا ادب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ بائیں فضیلت یہ حضرات شریعت کے مکلف رہے، پھر دوسروں کا تو کیا پوچھنا۔
بلکہ بات یہ ہے کہ جتنا کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اسی قدر احکام شریعہ کا اس سے مطالبہ بڑھ جاتا ہے اور ان کے چھوڑنے پر مواخذہ و عتاب خداوندی زیادہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی درستی صحت علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور جو اس کے خلاف سمجھا ہوا ہو وہ بھی اس کے جہل ہی کی خرابی ہے کہ علم کی ضرورت بھی علم کے بغیر سمجھنی دشوار ہے۔ اسی لیے سہیل تشتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر و غافل اور ضعیف دین والے قاری اور جاہل صوفی کی صحبت سے تیر کی طرح بھاگنا چاہیے کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی دینی مضرت سے خالی نہیں ہے۔ دو چیزوں سے فرمایا کہ ہم یعنی ایک تو ہے کہ احکام شریعت ساقط نہیں ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عوامر ہیں وہ کسی پہ ساقط نہیں ہوتے۔ اچھا، بعض مرتبہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات مجذوب ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ایک بات عرض کر دوں، سب کے علم میں ہونی چاہیے، ذکر بھی ترتیب سے جو ذکر بتایا گیا آدمی وہی کرے، ترتیب کے ساتھ چلے، ورنہ پھر آدمی مجذوب بن جاتا ہے۔ اپنی طرف سے ذکر کے اندر کمی بیشی کر دینا یا احوال کا خبر نہیں کرنا، تو پھر اس سے اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک سیکنڈ، جی ہاں، تو ہوتا ہی ہے کہ بعض مرتبہ یعنی ہم ذکر کے اندر بھی آگے پیچھے اپنی طرف سے ایڈ کر لیں، یا ایسا کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں یا یوں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اذکار کی تاثیر ہوتی ہے، اور اذکار جو ہے نا وہ مستقل اپنے احوال بھی بتاتے رہیں، اور یہ اذکار ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی جو بھی دیا گیا اس کو ہم کرتے رہیں۔ تو بعض اذکار کی بعض کیفیت ہوتی ہیں، تو بعض مرتبہ آدمی مجذوب بن جاتا ہے۔ مجذوب ہوتے ہی ہیں کہ یہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مجذوب بن جاتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتے، یا بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر بہت پاورفل نور ہوتا ہے، اور تو یہ بن جاتے ہیں بعض اللہ کے خاص نام لینے کی وجہ سے، یا کسی مجذوب نے ان کو رنگ کر دیا۔ یہ دو چیزیں، اور تو ان لوگوں کی بھی بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت خطرناک آدمی حالات میں آ جاتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور تو اور عموماً مجذوبین حضرات جو ہیں یہ حضرات درود شریف بھی نہیں اور قرآن شریف بھی نہیں، یہ صرف ایک ہی طرف ہو کے چلتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اذکار کے اندر بھی، ہم جیسے ایک اور صاحب کبھی آیا کہ وہ ان کی زندگی بالکل اپنی طرف سے کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر انسان پہ ایک ذہنی اور نفسیاتی جو ہے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو اذکار وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی جو کہا گیا اتنی ہم کریں، اور اپنے احوال بھی بتاتے رہیں، اور ساتھ میں اس کا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ہمارے بیوی بچوں کے اندر، بیوی بچوں کے معاملات میں ہمارے ساتھ کیسا ہمارا معاملہ چل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے چل رہا ہے، اس سب کی احوال کی خبر دیتے رہیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک سے جھگڑا شروع ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بعض وقت کیا ہوتا ہے، اب ہمارا ایک ساتھی تھا، کسی بزرگ نے ان کو ذکر دیا، کسی مرکز میں گئے اور کسی نے ان کو ایک ذکر دے دیا، تو وہ آئے کہنے لگے کہ بھئی میری اس وقت کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، تو اس میں ان کے پاس
وہ دوسرا نہیں تھا، وہ نہیں کرتے تھے، درود شریف نہیں تھا ان کے پاس، ان کو ایک اور ذکر دیتا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کو کیا کہتے ہیں میں بیوی میں بڑی سختی کر رہا ہوں اور اس طرح. تو اب وہ خالی ان کو ایک چیز مل گئی تھی، دوسری چیز ملی نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی ورنہ آپ کے مزاج میں ایسی ہوگا، بلکہ یہ مزاج آگے چل کر اور وہ کر دے گا آپ کو. تو تو خیر پھر اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا. تو وہ ان سب چیزوں کی کیفیات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں وہ نہیں ہے، مطلب یعنی کوئی یعنی یہ اللہ کا جو نام ہے، اب آدمی کہتے ہیں بھائی اللہ کے نام میں سے کیسے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بہت ناپ تول کے اتارا ہے. تو اسی واسطے اذکار کے اندر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کون میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بعض مرتبہ یعنی یہ اگر ذکر کے اندر کسی کوئی بلکہ اس میں تک فرق ہے کہ اللہ کا نام کہیں گے اس کا اثر الگ ہے، اللہ کہیں گے اس کا اثر الگ ہے. تو ہر چیزوں کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں. تو درود شریف کو ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر. ایک مجذوب صاحب تھے، تو اب مجذوب صاحب کے پاس ایک صاحب، ان کے لمبے لمبے بڑے بڑے بال، اور وہ کہنے کہ بھائی اتنے لمبے تمہارے بڑے بال ہیں. ان کو وہ نائی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی تمہارے بڑے لمبے لمبے بال ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو آؤ زبردست سے کر کے بٹھا کر ان کے پورے بال کاٹ دیے، صاف کر دیے. اب جب بال صاف کر دیے، اب جب پورے بال صاف کر کے سر کو صاف واف کر دیا، جب پورے بال نیچے گرے، اب وہ صاحب کہنے لگے مجذوب صاحب، پورے بالوں میں ان کی جوئیں تھیں. تو کہنے لگے ہائے ہائے تیرے گھر کو جس نے برباد کیا خدا اس کے گھر کو برباد کرے، جس نے تجھے بے گھر کیا خدا اس کو بے گھر کرے. اور اب اس طرح کہنے لگے. وہ بیچارہ تو خیر کر دینے کے بعد وہ چلے گئے. وہ بیچارہ نائی کہنے لگا اس کے بعد سے جو میرے گھر کے اندر مسئلے شروع ہوئے، واقعی پورا میرا گھر برباد، میں گھر سے بے گھر ہو گیا، پورا میرا بزنس ختم ہو گیا اور سارا نظام میرا ختم. اب کہنے لگا میں بزرگ کے پاس گیا، میں نے کہا ایسا تو ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ بھائی تمہیں مجذوبین کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں آپ یہ سب کریں. تو اب اس کے بعد بہت پریشان کیا اب یہ کیا کریں. اب وہ سال 2 سال کا ان کو لے کر ان سے معاملہ ٹھیک کرو اپنا. تو خیر بڑی مشکل سے وہ انہیں ملے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد پورا ان کا سب نظام خراب ہو گیا. بڑی مشکل سے وہ ملے. اب جب ان کو لے کر آئے تو پھر ان کو پکڑ کر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک طریقے سے کہا کہ ہم یہ کام کرو. اب وہ کرنے لگے تو ان کے پورے ہاتھ لال ہو گئے. تو کہنے لگا ہے یہ تو کس نے مجھے، ارے جس نے مجھے لال کیا اللہ اس کے گھر کو لال کر دے، جس نے مجھے آباد کیا خدا اس کو آباد کرے. خدا کی شان اللہ نے پھر کے سب معاملہ سیٹ کر دیا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ان مجذوبین حضرات کے پاس یہاں تو امریکہ وغیرہ میں تو شاید یہاں بھی 1-2 نظر آئے ایک مرتبہ، اور لیکن ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب وغیرہ اس طرف ہوتے ہیں. اب وہ بھی کم ہو گئے. پہلے تو مجذوبین حضرات، مجذوبین کہتے ہیں صرف اللہ کی طرف ہی ہو جاتے تھے. وہاں تھانوی نے بھی لکھا ایک مرتبہ کہ ایک مجذوب نے مجھے، اور آدمی مجذوب بن جاتا بعض مرتبہ کسی اللہ والے کا جھوٹا کھا لے
تو وہ چیز تو کہنے لگے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کہا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک مجذوب نے مجھے دیکھا کہ ادھر آؤ، اور ایک امرود لیا، کھایا، کھا کے مجھے آدھا امرود دیا. تو کیا مجھے پتا تھا کہ اس تصوف کی لائن کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو میں لے کر مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اور خیر میں نے کھایا نہیں اس کو. میں اس کو لے کر آ گیا اور آ کے اپنے گھر میں رکھا. میں رکھ کر میں اندر گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وہ امرود ہماری اہلیہ نے ہماری نوکرانی کو دے دیا. کہنے پہلے کسی نے شاید کھا کے آدھا امرود کھایا ہوا، تو کھا لے باقی کا. وہ کہنے لگا کہ وہ کھائی بیچاری مجذوب ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ تو یہ کھانے سے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. ویسے بھی اللہ والوں کا جو جھوٹا کھائیں گے، ہمارے مولانا انعام الحسن صاحب تھے، وہ کچھ مسئلہ تھا ایک کسی کو، ان کی شادی کے وقت انہوں نے شادی کرائی اجتماع کے اندر. خود وہ صاحب واقعہ سنا تھا. شادی کہا کہ میرا کچھ مسئلہ تھا، میں عورتوں کے پاس جا نہیں سکتا تھا. شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد حضرت جی نے مجھے دیکھا، خود سنا کہ امام الحسن صاحب نے مجھے دیکھا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے بلایا قریب آؤ، تو اپنا آدھا پان کھا کے مجھے دیا. میں آدھا کھا چکا، اپنا آدھا کھا کے باقی کا جو آدھا توڑ کر مجھے دیا. کہا وہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری جو بیماری تھی وہ اللہ نے شفا دے دی، وہ ٹھیک ہو گیا میں اس لائن سے. تو اللہ تو ہوتا ہی اللہ والوں کے ان کے جھوٹے کا اثر تو پڑتا ہے، تو بہت جگہ پہ دیکھا گیا. ایسے ہی مجذوب جو انسان بن جاتا ہے، وہ ان کا کوئی بچاؤ چیز کھا لے وغیرہ، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. یا خود جو مجذوب، دو تین طریقے اس کے، یا نہیں تو ایک تو وہ اس طرح کرتے ہیں، دوسرا کرتے کیا ہے کہ وہ کسی کو رنگ کر دیتے ہیں، توجہ کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر اس کا کام ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، یا نہیں تو وہ خود انسان بعض ایسے اذکار کرتا ہے کہ اس کے اوپر مجذوب کا مطلب ہے جذب کا حال طاری ہو جانا. مطلب وہ اتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، ان کا جذب کی کیفیت کیا ہے؟ جذب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مجذوب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگ اتنے اللہ کے تعلق میں گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا. یہ ہے بالکل ان کو، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس. مطلب ایک ہی طرف ان کا رخ اللہ کی طرف، مطلب سمجھے کہ آپ پوری طاقت سے اللہ کی طرف چل رہے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ شعیب کے ساتھ ہم گئے تھے. آپ ساتھ تھے شاید نا شعیب، جب گئے تھے مجذوب صاحب کے پاس ملاقات کرنے. آپ بھی شاید ساتھ تھے ہمارے. تو مولانا آپ کی آواز کٹ گئی. ہاں آپ ساتھ تھے جب ہم مجذوب کے پاس گئے تھے. ایک مجذوب صاحب جو تھے، آپ لے کر گئے تھے نا ہمیں. تو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے جی آپ اب تو ہم شاید شعیب بھی ساتھ تھے. میں نے وہ آپ تھے اس وقت شعیب، ہم جب گئے تھے وہاں جی مولانا بھائی واصف اور واصف اور جی شفیق. ایک مجذوب صاحب کے پاس ہمیں وہ لے کر گئے. انہوں نے کہا ایک مجذوب صاحب آ رہے تھے، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ خدا کی شان، ان کے پاس جا کر ایک نظر کی ایسا لگا کسی آپ کئی 1000 وولٹ کا کسی نے جھٹکا دیا. اتنا پاورفل جھٹکا تھا، دیکھیں گے تو آدمی مر ہی جائے گا. ان کا ایک جو نظر تھی ان کی اتنی طاقتور تھی، پھر اس کو نظریں ملائی نہیں، پھر نظر نیچی کر لی، اور ایک نظر پہ اتنا ان کا اتنا پاورفل تھا، بہت زیادہ. تو ان لوگوں کا جو ہے تو اس قسم کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مجذوب ہے یا کوئی چاہے کوئی ذہنی مریض ہے. یہ عام طور سے لوگ پہچان نہیں پاتے. تو خیر عرض یہ کرنا تھا کہ تو ایسے جو لوگ ہیں ان سے تو ہم کیونکہ یعنی ہم دور ہی رہیں، اور یعنی ذرا بچ کے رہے آدمی. اور بات چل رہی تھی ذکر کی، تو اس لیے ذکر کے اندر بھی جو ذکر دیا گیا ہم وہ ذکر کریں. اور اس میں آہستہ آہستہ ذکر کی لائن میں کہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر نور آتا چلا جائے. ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کر لیا تو پھر اس کے بھی بعض وقت اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں. کیونکہ اگر آپ
جیسے کہ سلنڈر ہے، آپ ایک دم تیزی کے ساتھ اس میں آپ نے بھر دیا تو برداشت نہیں کرے گا. ایسے ہی جو ذکر جو دیتے ہیں جو مشائخ حضرات وہ آہستہ آہستہ کر کے دیتے ہیں، اور جب بٹھا کے توجہ بھی کرتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں. زیادہ توجہ کرنے پر بھی ایک مرتبہ وہ کیا کہتے ہیں وہاں کہاں کی بات ہے، ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے جو شیخ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے شاگرد تھا خاندان، بڑی خدمت کرتا تھا ان کی. ایک خوش ہو گئے بہت زیادہ، کہتے تو نے واقعی میری بہت خدمت کی ہے، لیکن اچھا بتا کیا چاہیے، کیا تیری کیا دعا کر دوں. انہوں نے کہا دعا ہوا چھوڑیں صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں مجھے آپ جیسا بنا دیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کس قسم کی دعا ہے، تم کوئی نارمل کہو، کوئی بیوی کا مسئلہ، بچے کا مسئلہ، کوئی بیماری ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، وہ دعا کر دیں گے. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہ نہیں وہ سب وہ کچھ نہیں صاحب، مجھے چاہیے کہ آپ بس میں آپ کی طرح بن جاؤں. تو بہت اس کو سمجھایا کہ کوئی اور دعا کر لے، کوئی اور دعا مانگ لے. تو کیا کہہ رہا ہے اس طرح کا میں میری طرح بن جاؤں؟ لیکن نہیں حضرت، ورنہ چھوڑ دیں آپ، اگر آپ اپنے وعدے کے سچے ہیں تو آپ یہ بات تو آپ وہ جو آپ سے میں نے کہا وہی کریں، ورنہ آپ چھوڑ دیں. اور اتنا اصرار کیا، اس نے کہا پھر اچھا پھر تو جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار تو ہے. کہا وہ آپ فکر نہ کریں، وہ سب میرا مسئلہ ہے، آپ بس خالی جو میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا کیا یہ میری ہے. پھر اس کو سمجھایا دیکھو بھائی اس کے اثرات تم نہیں بس یہی ہے. ٹھیک ہے، کمرے میں لے کے جا کر خدا کی شان تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل کر آئے تو بالکل جو مرید تھا بالکل کیفیت اس کی سارا بالکل مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس کو. لوگ حیران ہو گئے یار یہ کیا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد اس مرید کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا اس کا انتقال. میں نے کہا بھی تھا کہ تم یہ دعا کر رہے ہو یہ تم اس کو نہیں کرو گے. اب ہوا یہ تھا کہ وہ تو ایک بڑے طویل عرصے کے بعد اس مقام پہ پہنچے. انہوں نے کہا مجھے ابھی چاہیے فوری، مجھے اسی وقت. اور اب جب یہ کہا یہ بات تو پھر ایسے ہی ہوا، ان کا کہا کہ برداشت نہیں کرا اور انتقال کر گیا. اور ایک تو یہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، ان کے بھی بیان کرنے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ وہ دل کا دورہ پڑا، ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، لاہور کے اندر ہی رستے میں انتقال ہو گیا. تو ایک عورت بہت رو رہی تھی، اس کے خواب میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو کہنے لگے کہ تو مجھے کہتے کیا ہوا، کیا کیوں رو رہی ہے تو اتنا، کہ دنیا سے سب کچھ جانا ہی ہے، رو کیوں نہیں؟ کہتے نہیں آپ کا. تو مولوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ میں بیان کرتے وقت وہ تجلی ہو رہی تھی تو نے کہا کہ میں اور متوجہ ہوا، اتنی زیادہ تجلی ہوئی کہ وہ میں برداشت نہیں کر پایا، اس میں میری جان نکل گئی. ظاہری طور پہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ دل کا عارضہ ہوا، اور اصل پیچھے کہانی یہ تھی کہ وہ نور کا اتنا پاورفل جھٹکا تھا. ایک جگہ پر میں بھی گیا تو وہاں سے وہ دیتے گئے نور، ٹرانسفر کرتے گئے. پھر میں نے کہا اور دیجیے، پھر انہوں نے خود کہا کہ اور دو گے تو مر جائے گا، مطلب کافی ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو اس میں یہ جو غیبی نظام ہے یہ الگ ایک نظام اللہ نے ایک تو ظاہری نظام بنایا ہے اور یہ غیبی نظام ہے. تو میں اس لیے سب باتیں مذاکرہ کر رہا ہوں کہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ معرفت کی لائن ہے، خدا کا قرب ملتا ہے، تو اس کے نظام کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے سسٹم کو بھی سمجھنا چاہیے
یہ کیسے یہ نظام چلتا ہے، یہ کیسے یہ ترتیب چلتی ہے، یہ عام ترتیب چلتی ہے، کیونکہ ذکر کا اثر پورے جسم پہ پڑتا ہے آپ کے. اللہ کے نام، ان اللہ کے نام کی جو طاقت ہے، جو کہ مولانا زکریا صاحب نے وہ جو مولانا زکریا صاحب نے جو خط بھی لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا انہوں نے مفتی شفیع صاحب کو، کہا کہ آپ کے مدرسے کے اندر کچھ بٹھائیں اللہ لڑکوں کو جو طالب علم تو نہیں، مطلب یعنی جو اساتذہ وغیرہ، وہ اللہ کا نام لیں، ذکر کیا کریں، کیونکہ اللہ کا نام ہی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اللہ کا نام پوری کائنات کو جو تھاما ہوا ہے، جو چیز جس نے تھاما ہوا ہے پوری کائنات کو، وہ اللہ کا نام ہے. تو اللہ کا نام حدیث میں آتا ہے ترمذی کی، لن تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقول رجل اللہ اللہ، اللہ اللہ کہنے والا جب تک رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو صرف اللہ، اور اس میں لفظ، اس میں صاحب لفظ نے کہا حتی رجل یقول اللہ اللہ، اللہ اللہ جب تک کہتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. مولانا زکریا صاحب نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ جب تک یہ چیز یعنی اللہ، یعنی صرف اللہ کے نام کی وجہ سے پوری کائنات قائم ہے، تو کہا کہ ایسے ہی آپ کے مدرسے میں جب تک کہ اللہ والے نہ ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوں، تو اس وقت تک یہ نظام چلتا رہے گا. اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر کیا کہتے ہیں، مدرسوں کا اللہ حافظ ہے. ایسے مدرسوں کا، مساجد کا، مراکز کا، جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا یا جو اسلام کی بے پرواہی کرتے ہیں، تو پھر وہ چیز وہاں نہیں رہے گی. ہاں، اور جو لوگ اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے نام سے تو پوری کائنات چل رہی ہے، حدیث میں آ رہا ہے. تو آپ اپنے گھر کو، آپ اپنی مسجد کو، آپ اپنے مرکز کو، جب تک یہ چیزیں وہاں ہوگی نہیں. یاد پڑتا پہلے زمانے میں مراکز کے اندر اس کی باقاعدہ جماعتیں بنتی تھی اور تشکیل بنتی تھی، اور مستقل ساتھی وہاں بٹھاتے تھے، اجتماعات کے اندر بٹھاتے، تو وہاں بٹھاتے تھے کہ بھائی مستقل یہ لوگ کرتے رہیں. تو جب تو یہ چیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے تو اللہ کا نظام چل، پوری کائنات چل رہی ہے. تو کہا کہ اپنے مدارس میں بھی ایسے لوگوں کو بٹھاؤ جو مفتی شفیع صاحب کو یہ ہدایات دی کہ جو کیا کہتے ہیں اللہ کا نام لینے والے، تو ایسی اس کی اثرات اتنے پڑتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کو جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ اس چیز کو اس کا اثر اپنے اندر پڑتا ہے. اچھا، ایک بات لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اثرات کے واسطے پرہیز ضروری ہے. پرہیز ضروری ہے، اور پرہیز جب ہوگا تو اس کا اثر پورا. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے یہی کہا کہ بھئی ہم ذکر تو کرتے ہیں، مطلب رات میں ذکر کرتا ہوں، لیکن صبح میں سارا دن آفس گیا اور پھر دن بھر کے کام کیے، کام کر کے جب شام میں آئے تو جی سارا معاملہ ہمارا صاف ہو چکا تھا، پورا گویا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو سارا معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا. تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی پرہیز نہیں کرتا. اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ اب یہ لوگ آنے شروع ہو گئے. اس کا ایک یہ کرتے ہیں ترتیب، یہ کرتے ہیں کہ بھئی آ کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ساتھی. تو اس میں ان شرائط کے ساتھ، بھئی ایک تو یہ ہے کہ ایک شرائط یہ ہے کہ آتے فون جمع کرا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے، صرف جو اذکار دیے گئے وہی پڑھنے، باقی بات وغیرہ نہیں کرنی بالکل. اور اذکار دیے جاتے ہیں ان کو، آپ نے یہ کرنی ہے اور روزے کی حالت سے رہنا. اب اس میں کیا ہے کہ پرہیز ہو گیا، کیونکہ زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں.
اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ نظروں سے ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ بھئی جو لوگ اگر کوئی آپس میں بات کرو تو آپ بیٹھ کے کان لگا کے نہ سنیں ان کی، تاکہ غیبت سننے والے خدا نہ، اللہ کے شکر سے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی کسی کی بات کر رہا ہو، کوئی اس طرح کی خواہ لائنی کی باتوں پہ آپ اپنا کان نہ دیں، بس مستقل اپنے اعمال کرتے رہیں. تو اس سے انشاءاللہ تو اللہ کا شکر ہے، کچھ ابھی صاحب 1 دن کے لیے بیٹھے، کچھ لوگ 3 دن کے لیے، تو اللہ کا شکر ہے فائدہ ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، اب پرہیز جب ہوگا تو فائدہ ہوگا، ذکر کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہو تو اور جب ذکر صحیح ہوتا ہے تو اس کے جو صحیح طریقے سے ہوتا ہے ذکر، تو اس کے اثرات بڑے مثبت ہوتے ہیں انسان کے اندر. ایک تو خود بخود گناہوں سے چھوٹنے کی عادت، خود بخود گناہوں سے وحشت شروع ہو جاتی ہے، گناہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اپنے اندر تواضع آ جاتی ہے، برداشت کی صفت آ جاتی ہے، اور غیر اللہ کا تاثر اور یقین دل سے نکل جاتا ہے. اور لوگوں کے مطلب جس نے آپ کو تنگ ونگ کیا اس کو بالکل آپ مطلب کہ چھوڑو یار، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. اور آپ لوگوں کو اگر کسی کو عادت ہے کسی کے تنگ کرنے کی، پریشان کرنے کی، وہ چیز چھوٹ جاتی ہے اور مزاج میں نرمی آ جاتی ہے. بے شمار اس قسم کے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کے دل آپ کی، آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ سب یعنی اس کے بڑے ذکر کے بڑے فوائد لکھے کہ جو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے ایک دم اٹریکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. آس پاس کے کیا بلکہ دور کے لوگ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس لیے اس کو بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ خاص طور سے جو لوگ کیا کہتے ہیں ایسی جگہوں پہ کام کریں جہاں خواتین کا اختلاط وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ بھی دیکھا کہ عورتیں بالکل قریب آنی شروع ہو جاتی ہیں بہانے سے. تو اس لیے اس کا بہت احتیاط کریں کہ اسپیشلی جو ذکر کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ، کہ وہاں اگر خواتین وغیرہ ہوں تو وہ بھی قریب آنے لگتی ہیں، پھر انہیں بالکل ایسا اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان سب چیزوں کا خیال رکھے آدمی، دور رکھے اپنے آپ کو. بلکہ آپ نے دیکھا کہ بعض وقت کرتے ہیں اللہ والے، وہ مستقل چہرے پہ رومال ڈال کے رکھتے ہیں. اس کو خلوت صغرا کہتے ہیں، خلوت صغرا. رومال ڈال کے رکھتے ہیں کہ کسی کی نظر ان کے چہرے پہ نہ پڑے، اور نہ ان کی نظر بھی ظاہر سی بات کسی محرم پہ. اب یہاں محرم کی بات بھی نہیں چل رہی، جب یہاں تو کسی فضول النظر بھی کہا. فضول النظر کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر غلط نگرانی، کسی بیکار نظر نہ پڑے. ایک تو دیکھیے نظر کی انسان حفاظت کرتا ہے کہ غیر محرم پہ نہ پڑ جائے، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی سے تاثر لیتا ہے، یہ دوسری ہے. تیسرا یہ فضول النظر. فضول النظر کسے کہتے ہیں؟ فضول النظر کہتے ہیں جیسا لایانی بولنا صحیح نہیں، ایسا لایانی دیکھنا. اور تھانی رحمۃ اللہ نے اس کو بھی لکھا کہ لایانی جیسا بولنا صحیح نہیں ہے، ایسے ہی لایانی دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے. فضول النظر بھی نہ ہو، جیسے لایانی سننا نہیں، لایانی بولنا نہیں، ایسے ہی لایانی دیکھنا نہیں. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا حاجی صاحب کے ساتھ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. کہاں کی بات ہے، انگلینڈ کے اندر. تو سر وہ باہر دیکھ رہا تھا، سر پکڑ نیچے کر دیا. باہر کیوں دیکھ رہا ہے؟ یعنی فضول النظر، یعنی وہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ بھی کہا کہ اس سے بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ بے کر خام ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. یہاں وہاں آدمی دیکھتا رہتا ہے، نظریں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس لیے کرتے کیا ہے، بعض اللہ والے آپ نے دیکھا ہوگا وہ سر پہ رومال ڈالتے ہیں، اور رومال ڈال کے رہتے ہیں تاکہ وہ ایک تو ان کی نظر فضول نظر نہ ہو، یعنی کہ لایانی نظر نہ پڑ جائے ادھر ادھر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف لوگوں کی بھی نظر نہ آئے، لوگ بھی ان کو نہ دیکھیں.
لوگ ان کی طرف نگاہ نہ کریں، اس کا بھی وہ خیال کرتے ہیں، اور آنکھوں کو نیچے رکھتے ہیں اس واسطے کہ وہ آنکھیں جو ہیں پھر وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ سب ذکر کے جو آدمی پابندی کے ساتھ کرے گا اور صحیح ترتیب کے ساتھ کرے گا تو آہستہ آہستہ، ظاہر سی بات ہے اگر ذکر بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں بد پرہیزی کر رہا ہے تو یہ اثرات تھوڑی ظاہر ہوں گے، خیر کم ظاہر ہوں گے، آہستہ آہستہ ہوگا، اثر تو تب بھی پڑے گا، لیکن اصل ترتیب تو یہ ہے کہ آدمی بد پرہیزی نہ کرے۔ تو جس کو قرآن نے کہا مالم تمسس نار، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، بشرط کہ گناہ سے بچے، یعنی بد پرہیزی نہ کرے۔ نور علی نور، اس نور پہ خدا کا نور آئے گا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے نور دیتا ہے۔ تو اسی واسطے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے اثرات جو پڑتے ہیں، یعنی یہ ایسے بہت ساری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں، لیکن ہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی مطلب دوسری بدپریزی اس سے بھی اتنی ہو نہیں رہی، اس کی وجہ سے ذکر نہ چھوڑے۔ اگر ذکر مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود برائیاں چھٹ جاتی ہیں اس سے، اور خود بخود ذکر کی اگر مقدار بڑھ جائے گی، ذکر حاوی آ گیا اس کے روزمرہ کے معاملات پہ، تو وہ سارا چھوڑا دے گا، سارا غلط جتنا ہوتا ہے وہ سب، ان سب چیزوں سے اس کو نجات مل جائے گی، بلکہ اس کو خود بخود ریپیل ہوگا۔ ریپیل یعنی وحشت ہوگی اس کو، کوئی بھی اگر غلط کام سے، غلط لوگوں سے، غلط بات سننے سے اس کو وحشت ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو دل میں یہ پیدا ہوگا چھوڑو یار یہ کیا ہے، تو اس چیز سے، تو اگر یہ چیز بھی پیدا ہو جائے، اگر خاص طور سے آپ کہیں ایسی اجتماعی مجلس سے بیٹھے ہوں یا مشورے میں ہوں یا کوئی ایسی، اور ساتھیوں کی رائے سن کر کچھ چیزیں میں انقباض پیدا ہو رہا ہے، بھائی کیا بول رہے ہیں، اور محسوس ہونے لگ جائے کہ کون خود بینی سے بول رہا ہے اور کون کیا کہتے ہیں اخلاص سے، یہ سب چیزیں، تو اس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنے آپ کو قابو میں کرے، اور جس شادی کی چیزیں کھل رہی ہیں اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا کہ اس کی خود بینی نکل جائے یا اس کی نفس پرستی نکل جائے، یا یہ تو کسی کی کوئی چیز نظر آنے لگ جائے تو اس کو یعنی آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو چیز دکھا دی یا محسوس کرا دی کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے، تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ ہمارے ساتھی کو آپ اس گناہ سے نکال دیں، اور اس کے اوپر تصرف کرے، اس پہ توجہ کرے، تو اس کے اوپر توجہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے بھی ہٹا دیں گے، توجہ سے بھی نور ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کا اگر ہم کریں گے تو یہ چند باتیں ذہن میں آگے اللہ تعالی کہ اس کا ہم نے خیال رکھنا۔ بات چل رہی تھی مجذوبی نظرات کی، تو جو مجذوبی نظرات ہوتے ہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ ان کا ایک طرف ہو جاتا ہے، ان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، نہ اپنے ماں باپ کا، نہ بھائی بہن کا، نہ رشتہ دار کا، نہ اپنی ذات کا، بالکل ان کو کچھ بھی اس لائن کا ہوش نہیں، اور دنیا سے ان کو بالکل وہ ہو جاتی ہے بے رغبتی۔ تو ایک مرتبہ ایک مجذوب صاحب کے پاس میں گیا، تو ایک بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن تھی مدینہ منورہ کی، بالکل یعنی گنبد خضرا سے سمجھیے آپ، بالکل قریب میں وہ بلڈنگ رک گئی، آ کے بیٹھ گیا اس میں، وہ کنسٹرکشن اس کا رک گیا بلڈنگ کا۔ اب وہ کنسٹرکشن اس کا تو کھلا تھا، تو اس میں ایک اٹا نیچے رکھا ہوا تھا، ایک اور اٹا تھا، وہ اٹے کو انہوں نے ایک چادر کی طور پہ دوسرے کارڈ بورڈ باکس کو رکھا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں چادر کی طور پہ، اور سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، وہ ان کا تکیہ تھا۔ اب یہی ان کا
کسی نے لا کے ان کو اچھی رضائی دی، انہوں نے کسی سامنے غریب آ رہا تھا اس کو دے دی، کسی نے لا کے اچھے کپڑے دیے، ایک اور غریب کو دے دیے. اور ان کی وہ میں جب گیا ان کے پاس تو مجھے بہت رونا آیا، رویا کافی ان کو دیکھ کر. تو مجھے دیکھتے رہے. پھر میں نے کہا شیخ آپ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے وہ حدیث مجھے، میں نے ان سے کہا عربی میں، عرب تھے وہ بات ہی نہیں کرتے، خاموش رہتے تھے، بات ہی نہیں کرتے. پھر وہ جب دیکھا کہ لوگ آنے شروع ہو گئے ان کے پاس، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دیا، مدینہ میں وہ جگہ کہ وہ لوگوں سے بھاگتے پھرتے ہیں لوگ، وحشت، ان کو لوگوں سے وحشت ہوتی ہے اور لوگوں سے بھاگتے پھرتے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا تو زمین پہ اٹا اور سر کے نیچے اینٹ اور ایک اٹے کو اوپر اوڑا ہوا تھا. وہ منظر دیکھ کر مجھ پہ اس کا اتنا اثر ہوا، بہت مجھے رونا ہے، رویا کافی. پھر میں نے ان سے وہ دیکھا، انہوں نے پھر میں نے کہا کہ انت ذکرتنی بحدیث الرسول علیہ السلام. میں نے کہا آپ نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا منظر جو ہم پڑھتے ہیں وہ آپ نے دکھا، وہ مجھے یاد آ گیا. حدیث کے اندر نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اللہ کے نبی علیہ السلام کمرے کے اندر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک آپ نے صرف تہبند پہنا ہوا تھا اور سینہ آپ کا خالی تھا، سر کے نیچے آپ نے خالی وہ رکھا ہوا تھا ہلکا سا، پورا کمرہ خالی، کوئی چیز نہیں، کوئی دنیا کی چیز نہیں. ایک کونے میں کھیر تھا جس کے اوپر ایک پانی کی چھاگل لٹکی ہوئی تھی اور پورا کمرہ خالی. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر رو پڑے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ ہے. آپ بتاتے ہیں سنی ہوگی حدیث، یاد ہے نہیں حدیث کسی کو؟ سنی کسی نے؟ جی جی حضرت عمر ہاں معلوم. بالکل بالکل. اب اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ والے اور ہم ایسے. تو پھر پوری حدیث اللہ لا عائشہ الا عیش الآخرہ سنایا. وہ حدیث کا وہ مجھے حدیث کی جو کیفیت تھی وہ مجھے ان کے یہاں نظر آئی، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے لیس الخبر کالمعاینہ، دیکھنے کی بات اور سننے کی بات میں الگ الگ ہے. دیکھنا الگ ہے اور سننے کی بات اس کی کیفیت الگ ہے. سننے کی یعنی دیکھنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے سننے کے مقابلے میں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اب یہ تو حدیث تو کئی مرتبہ پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی، لیکن جب دیکھا ایک آدمی کو اس تقریباً ملتی جلتی حیت کے اندر تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ اس منظر کی ہیبت میرے دل پہ چھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب ان کے متبعین نے ایک ان کی شکل کی طرح، وہ تو منظور تھوڑا ایسی لکھا ہوا تھا، یعنی اسی تو ان حضرات کی زندگی ایسی ہوتی ہے بالکل. یعنی دنیا سے بے رغبتی کی اتنی اس حد تک بے رغبتی تھی. وہ پیسے دیے تو کیا کیا، اس سے سینڈوچ لیا اور جو پیسے بس جو کھایا اس کے بعد کے جو پیسے بچ گئے وہ بانٹ دیے انہوں نے، بس ختم. ان لوگوں نے تو پیسے جو ہے جو اس وقت کی ضرورت استعمال کر لی آگے کے لیے، وہ 10-15 ریال جو تھے وہ بھی بانٹ دیا نہیں. اور اپنی ضرورت کو اس طرح کر دیا کہ وہ اٹا بچھایا ہوا نہیں، زمین پہ اٹا ہے اور سر کے نیچے ایک لکڑی کا لاگ جو ہوتا ہے، موٹا سا لکڑی کا ایک ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور اوپر بھی ایک اٹا لے کے رکھے ہوئے، بس بہت زبی نظرات ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا کہتے ہیں، اب علماء نے اس میں لکھا ہے کہ یہ آیا یہ افضل ہے یا دوسرے.
تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے مجذوب، ایک ہوتا ہے یہ مجذوبین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مجذوب سالک۔ مجذوب سالک ہوتے یہ وہ لوگ ہیں جو اسی مقام کے ہوتے ہیں جس مقام کے لوگ مجذوبین ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے نیچے ہوتے ہیں پورے مستقل۔ ان کا اعلیٰ مقام ہے کہ اس مقام کے ہوتے ہوئے بھی یہ پوری شریعت پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، ورنہ جو خالص مجذوب ہوگا ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تکوینی نظام کی چیزیں عطا فرماتا ہے، وہ تکوینی طور سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، ان کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرتا ہے دوسری چیزوں کے اندر، تکوینی طور سے کافی میں وہ آگے چلتے ہیں، لیکن مخلوق کے اندر ان کا زیادہ اتنا انٹریکشن اور ان سے وہ معاملات اور لین دین وہ اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی لوگ زیادہ ان کے پاس آنے لگ جائیں، کسی نے پہچان لیا ان کو آنا شروع کیا، تو وہ جگہ چھوڑ دیں گے، وہاں رہیں گے نہیں، وہ لوگ ہٹ جائیں گے اس قسم کے، اور اپنی کیفیت کو چھپاتے ہیں۔ اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک حافظ عجیب نظام ہے۔ صاحب جی حافظ صاحب اس میں یہ کہ یہ لوگ غیر اختیاری طور پہ ایسے ہوتے ہیں نا، ہاں، مطلب ایسے یہ لوگ یہ جان بوجھ کے نہیں ہوتے۔ یہ آپ نے جی سوال بالکل صحیح کیا، یہ واضح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کی حالت ڈالی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شو آف کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اپنے حال سے بے خبر ہوتے ہیں، انہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وغیرہ، اب اس بندے کو ہوش ہوگا تو نماز پڑھے گا نا۔ حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، 3 حدیث میں آتا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ عن النائم حتی یستيقظ، سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے۔ آدمی سو رہا ہے اور اب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، جب تک یہ اٹھے گا نہیں اس وقت تک اس کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ لاگو نہیں ہوگی شریعت، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو عن النائم حتی یستيقظ، دوسرا یہ فرمایا وعن الصبی حتی یشب، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو اس وقت تک اس کے چیز پہ کوئی یعنی اللہ کی طرف سے اس کی کچھ بھی کرے اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی قلم شروع نہیں ہوا۔ اور تیسرے فرمایا وعن المجنون حتی یفیق، تیسرا وہ آدمی جو حالت جنون میں ہو، یا مطلب کہ جو اپنے سینسس میں نہیں ہو، حتی یا پھر جب تک کہ واپس اپنے سینسس میں نہ آئے۔ ایک آدمی مجنون ہو گیا یا یا اس کو، تو جب تک کہ وہ واپس اپنے نارمل سینسس میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس پہ شریعت نافذ نہیں ہوگی۔ اب یہ حضرات بھی کہ یہ اللہ کے یاد میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ ان کو اپنا یاد ہی نہیں، اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہو بالکل، ان کے پر کون سی نماز، کون سا قرآن کی تلاوت، کیا کچھ بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چونکہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو دوسرے تکوینی طور سے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور لیکن آپ سے وہ نیند والی تھوڑی بتا دیں، مطلب فجر میں کوئی سویا رہے تو مطلب جی ہاں، لوگ اس کا بہت سوال کرتے ہیں کہ فجر میں سویا رہے تو آدمی اٹھنا چاہیے، الارم لگائے اٹھے، لیکن ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو گناہ تو نہیں ہوتا، خیر کیونکہ ایک آدمی یعنی کیونکہ وہ بے ہوش ہے مراد اپنے ہوش میں نہیں ہے، اور تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ لکھا جائے گا اس کے۔ ویسا نہیں ہے جیسے ایک آدمی عصر کے وقت بیٹھا ہوا ہے، دوستوں سے گپے لگا رہا ہے اور عصر کا پورا وقت چلا جائے، مغرب میں داخل ہو جائے، اب یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے، اس کی تو پکڑ ہوگی جو حدیث میں آتا ہے۔ لیکن ایک آدمی سو رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے، اور سوتے سوتے نماز کا وقت نکل جائے تو خیر مطلب یعنی وہ لوگ بتاتے نہیں علماء، لیکن شرعی طور سے یہ ہے کہ اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ انسان کیا کہتے ہیں اس کا خیال رکھے کہ وہ الارم لگائے، اور جب اس کا یعنی اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ خود بخود اس کو نیند سے جگہ بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم افسر۔ جی جی اچھا، یہ بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، مطلب یہاں پہ جرمنی میں تو خاص طور پہ جو عرب حضرات ہوتے ہیں یہاں، مطلب جو اس طرف کے ہوتے ہیں، کہ بھائی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے اور وہ عصر سے مغرب کا وقت ہو گیا، وہ بیان کر رہے تھے غالباً ممبر پہ، اور مطلب وہ بیان کرتے رہے اور پھر انہوں نے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ ملا کے پڑھی، تو اس کی ایسے کافی لوگ مطلب یہاں پہ نمازوں کا وہ ملاتے ہیں، تو اس کا کیا کوئی ایسی حدیث وغیرہ ہے؟ یہ دیکھو، حدیث کی سے ڈائریکٹ دیکھ کر حدیث کا پڑھ لینا وہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سارے حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ پہلے حدیث میں یہ بھی تھا کہ آپ نماز میں بات چیت بھی کر سکتے تھے، تو ٹھیک ہے، کوئی آپ نماز پڑھتے وقت بیچ میں کوئی صاحب آ جائے تو ہینڈ شیک بھی کر لیں، بات چیت بھی کر لیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، حدیث میں سب چیز کی اجازت تھی پہلے بھی۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی حدیث منسوخ ہو گئی، تو حدیث اس سے تو مذہب بنے سارے، یہ کہ ان علماء نے پورا اس کو جانچ پڑتال کیا کہ بھئی حدیث منسوخ ہو گئی ہے، یہ اس زمانے کی تھی جس زمانے میں اس کی اجازت تھی ہے، تو اسی لیے کیا کہتے ہیں آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، لیکن اپنی طور سے وہ اس کی اتباع نہ کریں، وہ غلط ہے۔ ہاں، سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جماعتوں کو 3 ائمہ کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل، تینوں کے نزدیک جمع حقیقی ہے، یعنی آپ نے ظہر اثر کو ظہر کے وقت میں یا ظہر اثر کو عصر کے وقت میں یہ کرا ہے، ظہر اثر کے ساتھ کیا ہے، ایسے ہی مغرب عشاء کے ساتھ بھی کیا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی تو بالکل ہے، وہ صحیح ہے۔ اور ایک البتہ امام مالک کے مسلک میں ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ بیماری کے اندر بھی جمع کر سکتے ہیں، ان کے یہاں اس وقت بیمار ہو انسان اٹھ نہیں سکتا ہو بالکل، اس کے لیے بھی تو ان کا وہ استحسان ہے۔ اینی وے، تو یہ 2 چیزوں کے، باقی اس کے علاوہ نمازوں کو جوائن کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے، عذر شرعی کا یہ ہے کہ آدمی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بے ہوش ہے یا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے نمازوں کو جاگتے ہوئے جمع کر رہے ہیں، جب کہ آپ وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مانع بھی نہیں ہے۔ اگر افراد کے پلین میں سفر کر رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے کہ چلو بھائی، اب انہوں نے پلین میں کہہ دیا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے اپنی جگہ کے اوپر، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے پلین سے اٹھنے، اب اس سے ایئر ہوسٹس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اب نہیں پڑھ سک رہے ہیں، اب آپ کو اس سے منع کر دیں کہ بالکل ہلو مت وہاں سے، آپ کو سختی سے انہوں نے منع کر دیا۔ اب آپ کو جب منع کر دیا، ہلنا نہیں ہے، تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے نماز، لیکن اترنے کے بعد اس نماز کو دہرائیں گے آپ۔ تو یہ مسائل، باقی نمازوں کا جوائن کرنا ایسے سچ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو نہ بتائیں، مطلب اس کو اپنے، کوئی پوچھے تو بتائے اس کو، لیکن اپنی طور سے یہ کہنا بھائی تم غلط کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، تو اس میں عام طور سے فتنہ فساد ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی سمجھ سے کوئی ایک چیز پہ کر رہا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ دین سمجھ کے ہی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بھی ہے، لیکن جو پوچھے اس کو آپ بتائیں۔ یہ اس کو دیکھیے، ایک میں چلو اب آپ ایک سوال کرتے میں کہہ بھی دوں، اس میں نہی عن المنکر الگ ہے اور اختلافی بات پہ انکار کرنا یہ الگ ہے۔ آپ سمجھیں مسئلے، دونوں مسئلے کیا کیا ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ نہی عن المنکر اور کیا کہتے ہیں یہ اختلافی چیز، ہمارے ہاں ان دونوں میں ہم فرق نہیں کر پاتے۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی شراب مت پی، حرام ہے، اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر، آپ نے کر دیا۔ ایک آدمی کیا کہتے ہیں وہ کر رہا ہے، دن میں رمضان میں کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، تم سے کھانا کھا رہے ہفتے کٹتے ہو، کہ تم کو بیماری بھی نہیں ہے، کوئی تم کو مسئلہ بھی نہیں ہے، عناداً تم کیا کہتے ہیں یہ کر رہے ہو، اس کو آپ نے منع کر دیا، اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ ایک چیز یہ ہے
کہ جو جس میں علماء کا اختلاف ہے، چلو ایک حدیث ہے یا قرآن ہے، اور ان کا اور دوسرے علماء کے مسلک کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، چلو ہمارے مسلک کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہے لیکن دوسرے مسلک کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، تو اس پہ انکار کرنا یہ نہی عن المنکر کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت غور سے سننی ہے اور واضح سننی چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے اس کو انکار کر رہے ہیں، فوراً کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ فلاں۔ بھائی یہ علماء، یہ حدیث میں آیا ہے، وہ اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے، اس کی سمجھ آئی تو اس نے اس حدیث پر اس نے عمل کیا۔ اس حدیث کے سمجھنے میں اب بہت سارے لوگوں نے اس کو ایسا نہیں سمجھا جیسے وہ سمجھ رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے وہ اس حدیث کی وجہ سے عمل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو نہی عن المنکر کی طرح ٹوکیں گے۔ آپ جا کر تو غلط کر رہا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ نہیں کریں گے آپ۔ یہ شراب کی طرح نہیں ہے، یہ جوئے کی طرح نہیں ہے، یہ چوری کی طرح نہیں ہے، یہ اختلافی مسلک ہے۔ اس کے اندر سمجھ کے مطابق کچھ لوگوں نے یوں سمجھا، کچھ لوگوں نے یوں سمجھا۔ اب اس کو یوں سمجھنا جیسا کہ شراب پی رہا ہے اس کی طرح آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ اس میں آپ کی پکڑ کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس کو قرآن حدیث سمجھ کے کر رہا ہے۔ اب چلو کسی عالم کی سمجھ کے لحاظ سے وہ ان کی اتباع کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، ہم نظر انداز کریں، اس کو چشم پوشی سے کام لیں، کیونکہ وہ اس کے نزدیک ایسی ہے۔ اب جو چیز مجھے سمجھ میں آئی یا جو میرے مسلک میں ہمارے ائمہ نے جو سمجھا ہے وہی صحیح سمجھا، دوسرے ائمہ نے غلط سمجھا، یہ غلط سوچ ہے۔ بھائی میں حنفی ہوں تو جو امام ابو حنیفہ نے سمجھا وہ صحیح سمجھا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا وہ سلفی حضرات یا اہل حدیث جو بھی ہیں وہ سارے نے غلط سمجھا، صرف ہم نے صحیح سمجھا۔ ایسا صحیح نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو مسلک پہ چلتے ہیں، بھائی امید ہے کہ اقرب الی الصواب یہی ہوگا، صحیح یہی ہوگا، اور کیا کہتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے، اور جو دوسرے کر رہے ہیں ان کا بھی کیا کہتے ہیں اب ان کے اس میں بھی احتمال ہے کہ وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہو، اور ہمارے میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے ہماری سمجھ غلط ہو، اس میں غلطی ہو، ان کا صحیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ فقہ کیا ہے؟ سمجھ کی بات ہے۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کے اندر اللہ معاف فرمائے سمجھ کی بھی کمی ہے، تو وہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے شراب۔ ایک مرتبہ میں کراچی میں سفر کر رہا تھا، کہ امریکہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور ایک مسجد آ گئی تو جن کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہے؟ کہ نہیں اہل حدیثوں کی مسجد ہے، اندر جانا حرام ہے۔ خیر ہم میں اندر گیا کہ نماز پڑھی، وہ حیران تھے ساتھی کہ بھائی آپ نے ان کی مسجد میں کیسے نماز پڑھی، کیسے آپ نے، اس پہ بہت زیادہ ان کو پریشانی تھی کہ بھائی آپ نے یہ ان کی جگہ پہ نماز کیسے پڑھ لی۔ تو یہ کیا ہو کہ ہمارے ہاں اس قسم کا تشدد ہے۔ اللہ ہمارے بھی، ہمارے علماء کو بھی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جی آپ صاحب جی عاطف صاحب اس میں یہ ہے کہ اگر بالغ اولاد ہے اور وہ سو رہی ہے فجر کے ٹائم پہ، نماز کے ٹائم پہ، تو اس کے لیے ہاں کتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کو اٹھانا چاہیے زیادہ ہاں اس کو آپ یا اٹھائیں، اس کو کریں میں اٹھ جاؤ، اگر وہ مطلب کوشش کرے دو تین اٹھانے کی تو ٹھیک ہے، اٹھ جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ پانی لا کے منہ پہ ٹھنڈا پانی کی بالٹی ڈال دی، یہ صحیح نہیں، اس طرح متنفر ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہاں ان کو اب دینی ماحول میں بٹھائیں، ان کو اللہ کی یاد کرائیں، ان کو ایک
کیا کہتے ہیں، آپ جب ذکر کے وقت ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس سے ان کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ چیز ان کو، یعنی وہ شیطان کے اثرات کم ہوں گے تو فوراً اٹھ جائیں گے۔ نیند بھی کیا ہے، یہ شیطان کی ایک بہن ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر سو رہا ہوتا ہے اور نور اس پہ چڑھا نہیں ہوتا تو بال شیطان فی اذنہ، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ جب شیطان صاحب پیشاب کریں گے کان میں تو اس کے اثرات تو یہ تھوڑی ہوں گے کہ شیطانہ کے حدیث میں کہتا ہے نام نومن طویلا، لمبی رات ہے سوتے جا، کوئی مسئلہ نہیں، تو سو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کی تو ایک پوری محنت ہے، پہلے سے اس کو آپ اس ماحول میں رکھیں کہ شیطانی اثرات اس کے اندر سے نکلیں۔ جب شیطانی اثرات نکلیں گے تو وہ تو ہیبت سے اللہ اس کو اسی وقت میں آنکھ کھلا دے گا، بلکہ ہیبت اس کی ویسی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن اس کی اتنی حد تک بھائی دو تینوں اٹھا دیا، بھائی اٹھ جاؤ، ہاں ہاں کر کے، اگر نہیں اٹھ رہا تو بس اب ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، اس کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ متنفر نہ ہو لوگ، مطلب دین سے ایسا نہ ہو، وہ دین اندر سے آنا چاہیے۔ ظاہر کے ڈنڈے والا دین، ہمارے بھی کتنے ساتھی ڈنڈے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر بھی بچے متنفر ہو جاتے ہیں ان کے اس ڈنڈے والے دین سے۔ عام طور سے لوگ جو ہے ان کو تو آپ دینی ماحول پیش کریں اور ان کو ذکر کروائیں، اور گھر کے اندر جیسا گھر کے ہم جو اجتماعی ذکر کرتے ہیں ایسا اپنے گھروں کے اندر ذکر کریں، بیوی کو لے کر بٹھا کر تعلیم بھی کریں۔ علم اور ذکر دونوں چیزیں ہیں، تعلیم بھی کرائیں اور اس کو ذکر کے مجلس گھر کے اندر لگائیں، بیوی بیٹھے اس میں، بچے بیٹھے، اور گھر کے جتنے افراد ہیں سب بیٹھ کر، سب خلوت کر، سب کے فونوں کو کمرے سے باہر کر دیں اور بیٹھ کر پھر آپ ذکر کیجیے سب کے گھر کے اندر۔ تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ خود بخود یہ شیطان کے تنگ کرنے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ ابن عربی کے پاس، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا، اس نے آگے کہا کہ شیطان مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ کہا اچھا جی، کہ تم سے پہلے شیطان آیا تھا میرے پاس، وہ تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ کیا ہوا؟ کہا میری شکایت کر رہا تھا؟ جیسا تم آپ کے شیطان کی شکایت کر رہے ہو، تم سے پہلے شیطان میرے پاس آیا تھا، وہ تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ تو کہنے لگا اچھا اس کو میرے سے کیا شکایت ہو گئی؟ مجھے تو تنگ کر رہا ہے کہ میں دین کی طرف چلنے نہیں دیتا، مجھے یہ کرتا وہ کرتا۔ کہنے وہ تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ تو پوچھا کہ میری شکایت کیا کر رہا تھا؟ کہا تمہاری شکایت یہ کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تو آخرت نہیں بنائی، میرے لیے دنیا بنائی ہے۔ کیا خیر ہے، بات صحیح ہے نا، شیطان کی بات تو صحیح ہے۔ شیطان نے یوں کہا کہ میرے لیے آخرت نہیں ہے، یہ آخرت جہنم ہے اس کے واسطے، تو میرے لیے کیا دنیا ہی دنیا ہے، ساری دنیا میری لیے، میرے لیے دنیا بنائی گئی، اب میں اس میں جیسا چاہ رہوں کہوں۔ تو کہا یہ آ کر میری دنیا کے اندر مجھ سے میری دنیا چھینتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے کہ مجھے بھی دنیا دو، حالانکہ ہے میری، اور یہ مجھ سے لڑتا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے اور خوب چکر بازی کر کے دنیا کھینچتا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں نے کہا اچھا تمہیں دنیا کھینچتا ہے، اب میں جو تیرے پاس جو قیمتی چیز ہے ایمان، وہ میں کھینچتا ہوں۔ تو کہنے لگا اسی لیے وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکے ڈالتا ہے کیونکہ تم اس کی دنیا کو سے چھینتے ہو۔ بھائی تو اس کی چیز ہے، تم چھین رہے ہو اس کو۔ تم یہ کہتے ہو کہ نہیں مجھے پوری، شیطان کہتا ہے شاید دنیا تو میری ہے، تم کہتے ہو نہیں، اور شیطان اور ساڑھی بھی دنیا ہے، یہ بھی ہماری دنیا ہے بھائی، تم ہم یہاں بھی ہم خوب کھینچیں گے تیری دنیا۔ وہ کہتا اچھا تو میری دنیا مجھ سے کھینچتا ہے، میں تیرا ایمان تجھ سے کھینچتا ہوں۔ اور وہ ایمان کو کہتا میں تیرا، تو میں دنیا کو برباد کر رہا ہے، میں تیری آخرت کو برباد کرتا ہوں، تو میں جو میری چیز کو تو خراب کر رہا ہے، میں تیری جو قیمتی سرمایہ ایمان اس کو میں برباد کروں گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ اس کو کر کے سمجھایا۔ تو اسی واسطے ہوتا کیا ہے کہ یہ تو اور بات
یعنی کس حکمت سے اس کو سمجھ، میں نے کہا حضرت میں توبہ کی، میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا. تو ایسے ہی یہ سارا نظام ہے جتنا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہم ماحول بنائیں ایسا کہ جس میں حدیث قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھول کھول کے واضح کیا اور ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتایا، تو ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، خدا کی طرف ہمارا سفر ہو، اور یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے گا. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ واضح ہو گیا نا، مطلب اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے تو میں کوشش کرتا ہوں. جی جزاک اللہ. اچھا اللہ ایک تعالیٰ ایک بات ہے ویسے، جو واقعہ آپ نے وہ بیان کیا نا مرزا جانے صاحب کا، جو وہ درج تھا کہ مجھے آپ جیسا بنا دیں، اسی واقعے کو مفتی منیر اخون صاحب نے بھی اسی طرح بیان کیا جیسے آپ نے بتایا. بس اچھا ایک بات انہوں نے اینڈ میں ایڈ کی. انہوں نے جی کہا دیکھو اللہ والے کی صحبت کا فائدہ اس کو یہ ہوا، اس بندے کو جو کاپی بن گیا تھا اور اس جی کا اس حالت میں انتقال ہوا، اللہ والوں کو صحبت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مرا تو وہ مرزا جانا بن کے مرا. جی مطلب اس جی کو یہ بات وسیع ہونا ایکسٹرا سمجھائی تھی، میں نے کہا بس صحیح یہ بات ہے. وہ جی. آپ بھی شہادت کے لیے تیار ہونا چاہ رہے تھے کہ اللہ والے کو جو ہے نہیں میں نے کہا دیکھیں. نقصان میں پھر بھی نہیں رہا. اب جی ٹھیک ہے، ہمت کر لیں آپ بھی، پھر انشاءاللہ شہادت کی تیاری یہ شروع اللہ ہی کر دیں. جانے اب کیا ہوگا انجام. جی ہاں جی ہاں. میں بات صحیح ہے ان کی نہیں کہ جزاک اللہ، میں خیر ویسے کر رہا ہوں. جی جی یہ بات صحیح ہے کہ ظاہر اللہ والے کی صحبت سے بہت انسان کو فرق پڑتا ہے، کیونکہ جس کے بعد آپ رہیں گے، اللہ نے جب حکم کیا ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اثر تو ہوتا ہی ہے. اور یہ بہت کمال کی بات ہے. اس نے بہت کمال کی بات کی، یعنی وہ واقعی اصل میں اس کے اندر وہ چیز تھی نہیں، اس آدمی کے اندر، کہ وہ اس لیکن چونکہ وہ طلب صادق، دیکھو یہ اصل میں اللہ ہی کرتے ہیں نا یہ چیز. نظام جانے کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ اصل کرتے ہیں. تو اللہ نے کیوں ایسے ہونے دیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ آدمی طالب صادق تھا، جی جزاک اللہ بالکل. اس کی طلب سچی تھی. اس نے کہا مجھے اللہ کے تعلق، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں تو جا کے مجھ سے دنیا مانگ لے، تو مجھ سے جو بھی چیز چاہیے تو لے لے. لیکن نہیں، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. یعنی اس کو یہ پتا تھا کہ ان کی طرح بننے میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اس کو پتا تھی یہ بات. اس نے کوئی دنیا طلب نہیں کی، اس نے کوئی آخرت میں یا دنیا کی شہرت اور واہ کوئی چیز نہیں. بس مجھے آپ جیسا. تو یہ بہت بڑی ہے. وہ طلب صادق تھی. دلیل اس بات کی ہے کہ وہ طالب صادق تھا. تو طالب صادق کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو اللہ میاں بعض وقت اپنے قدرت کے کرشمے، قدرت کے عجائبات بالکل دکھاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چیز عطا فرما دی. لیکن یہ تو ایک ایکسیپشنل چیز ہے. اصل تو اصول ہے کہ وہ آدمی تدریجی طور سے اس کو آدمی حاصل جی کرتا رہے. بالکل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. معاف کرنا جی، آپ کو بہت ٹائم لیا، لمبا ہو گیا. جی تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر.